کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ بہت سوں کو شریک کرتے ہیں, تو ان کا اللہ کو ماننا نہ ماننا برابر, کیونکہ جب آپ نے درجنوں مان لیے تو فالو کس کو کرنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ بھائی جان آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ آپ کے ابا ہیں کون سے, تو کس کے حقوق ادا کرنے ہیں کس کے نہیں کرنے, یہ ممکن ہے؟ ابا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں, ابا ایک ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو, یہ جو بات سے بات نکلی ہے, بیوی ایک نہیں ہوتی, ایک بھی ہوتی, کبھی چار بھی ہو جاتی ہیں, لیکن بیویوں کا شوہر ایک ہوتا ہے. وہ بھی اس لیے کہ عورت نے اطاعت کرنی ہے کس کی؟ شوہر کی. اگر دو ہوں گے اس کو نہیں پتا چلے گا کس کی اطاعت کرنی ہے. تو حاکم ہمیشہ ایک, جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اور مرد بیوی کو فالو, اسلام میں بیوی کو فالو نہیں کرتا. اگر اسلام میں حکم ہوتا ہے بیوی کو فالو کرنا ہے تو بیوی ایک سے زیادہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہ ہوتی. بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. آج لوگ فالو کس کو کر رہے ہیں؟ ابا کو نہیں کر رہے, اما کو نہیں کر رہے, کس کو کر رہے ہیں؟ اما بھی ایک ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی چار ہوتی ہیں, وہ چار نہیں, وہ ایک ہی ہوتی ہیں, وہ سوتیلی ہوتی ہیں. باقی وہ سچی مچی کی جو اما ہے وہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. کیونکہ ماں کی اطاعت کا حکم ہے نا, تو وہ بھی کتنی ہے؟ ایک. حاکم جو جس کو فالو کرنا ہے وہ ہمیشہ ایک. آپ کے علاقے میں 2 SHO آ جائے تو معاملہ صحیح چلے گا؟ تو یہ جو اللہ نے کہا نا کہ بیوی ایک بھی رکھ سکتے ہو, زیادہ بھی, یہ اس کی علامت ہے کہ بیوی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. تو پھر کیا کریں بھائی؟ محبت کرنے کا حکم ہے. محبت الگ چیز ہے, فالو کرنا الگ چیز ہے, اور اس کے حقوق کا خیال کرنا الگ چیز ہے. حقوق کا خیال کرنے کا حکم ہے, محبت کا حکم ہے, اس کی فرمائشیں ضرور پوری کریں, لیکن اس کی اطاعت کے اہم معاملات میں بیگم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا, اس کا شریعت نے معذرت کے ساتھ ہمیں حکم نہیں دیا, بلکہ اہم معاملات میں آپ کا فیصلہ حرف آخر ہوگا. آج گھروں میں طلاقوں کا جو ریشو بڑا ہوا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس گھر کا سربراہ کمبخت ہے کون. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کر کے گھروں میں لڑائیاں لڑواتے ہیں. میں لڑائیاں کم کروا رہا ہوں ایسی باتیں کر کے. جس گھر میں سربراہ کا تعین نہ ہو سکے کہ یہ ہے کون اس گھر کا چلانے والا, کس کی سنی جائے گی, تو وہ گھر کبھی چل سکتا ہے؟ بھائی ایک کمپنی میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس میں مینیجر ہے کون, باس ہے کون آپ کا, یہ والا باس ہے, یہ وہ باس, تو آفس چل سکتا ہے؟ تو گھر بھی نہیں چل سکتا. تو طلاقوں کا جو ریشو ہے نا, یہ صرف محبت کے بیانات سے ختم نہیں ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں جب گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو میاں بیوی کو محبت کا حکم دیتے ہیں, محبت سے رہو, محبت سے رہو, محبت سے رہو. یہ حل نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پولیس اور عوام کو محبت سے رہنے کا حکم دے دو, تو اس سے مسائل حل ہو جائیں گے. پبلک کو یہ بتایا جائے گا بھائی پولیس والے سے محبت بھی کرنی ہے, لیکن جب آرڈر آئے گا تو آرڈر عوام کا نہیں چلے گا, کس کا چلے گا؟ تھانے دار کا چلے گا. اس کے سامنے پھر آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نا نہیں ہے. محبت سے آفس میں بھی رہنا چاہیے ہمیں. کیا خیال ہے؟ تمام امپلائیز کو چاہیے آپس میں محبت کریں, باس کو بھی چاہیے امپلائیز کے ساتھ محبت, اور امپلائیز کو بھی چاہیے باس کے ساتھ محبت, لیکن پھر بھی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو آپ وہاں جا کے محبت پہ بیان کرو گے, یہ کافی نہیں ہے. آپ بولو گے بھائی کہ یہ باس ہے, جب اس نے آرڈر دیا ہے تو آپ کو اس آرڈر پہ اعتراض کیوں ہے؟ تو یہاں جھگڑا ایسے ختم ہوگا. امپلائیز کو مجبور کیا جائے گا کہ باس کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جو جائز ہے, قانون کے تحت ہے, ناجائز نہیں, جائز ہے, اور آپ کی استطاعت میں بھی ہے, تو آپ کو اس کی ماننی پڑے گی. نہیں مانو گے تو لڑائیاں ہوں گے. آج بہت سے لوگوں کو دیکھا گھریلو جھگڑے کیسے حل کرتے ہیں. وہ گھریلو جھگڑے ایسے حل کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں کو ترغیب دے رہے محبت سے رہو, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی اگر شوہر ایک بات کا آرڈر گھر میں دے رہا ہے اور وہ جائز بھی ہے اور عورت کی طاقت میں بھی ہے, تو عورت کیوں نہیں مان رہی اس کی بات؟ نہیں مانے گی تو پھر لڑائیاں, بولو بھائی, پھر جو ایک نہیں مانتی وہ اور باقی چیزوں میں بھی نہیں فالو کرتی. تو بس ایک چیز اپنے سروں پہ سوار کر لیے کہ دونوں کو برابر ہے, دونوں کے رائٹ برابر ہیں, دونوں کے ایک جیسے ہیں, تو بھائی پھر یہ یورپ والا سسٹم ہوگا.
تو ان کی طرح پھر آزاد رہنا چاہتے ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ بیگم کب پرس لٹکا کے جا رہی ہے گھر سے باہر اور میاں صاحب کہاں جا رہے ہیں. تو یہ تو پورا نظام ہمارا تباہ و برباد ہو جائے گا میرے بھائی. اس نظام کو جب ہی بچانا ممکن ہے جو اللہ اس کے رسول نے قانون بتا دیا کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا, مرد کا ہوگا. تو وہ جو آرڈر کرے گا وہ ماننا پڑے گا عورت کو. ہاں وہ آرڈر عورت کی دسترس میں داخل ہو, اور اس آرڈر میں لب و لہجہ حاکمانہ نہ ہو, کیونکہ وہ غلام نہیں ہے, حاکمانہ نہ ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عزت دار لوگ کسی سے بات کرتے ہیں تو پلیز کا لفظ شروع میں لگا دیتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, یا اردو میں براہ مہربانی کا لفظ لگا دیتے ہیں, یا کچھ اور کچھ شائستہ کلام کرتے ہیں. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ کلام کرنے والا بھی تمیزدار ہے اور جس سے کلام کیا جا رہا ہے آپ اس کو بھی عزت دے رہے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ ایسا لب و لہجہ جس سے حاکمیت جھلک رہی ہو, یہ جھلک رہا ہو کہ آپ اس کو غلام سمجھتے ہیں, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, آج بہت سارے معاملات ہمارے خراب اس لیے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے, اسلام کو سپیریئر نہیں مانتے ان چیزوں میں. تو یا تو اللہ کے ساتھ بہت سارے اللہ مان لیے, یا سرے سے اللہ کا انکار کر دیا, یا سرے سے کوئی نظریہ ہی نہیں رکھا. یہ تمام راستے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے, تمام راستے آپ کو بے سکونی کی طرف لے کے جائیں گے. ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس جو قرآن نے بیان کیا, وہ کیا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو, اور اسی کو معبود کہا جاتا ہے. عبادت کا معنی ہے غلامی. عبادت کسے کہتے ہیں؟ غلامی کو. اور جس کی عبادت کی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معبود. تو ہم صرف ایک کے غلام ہیں, وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو بھائی یہ فیصلہ کرو کہ میں آزاد ہوں یا میں غلام ہوں. تو میں نے جو آیت پڑھی نا قرآن مجید کی, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو کسی کو معبود نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے میرا کوئی معبود نہیں ہے, جو فری تھنکر ہیں یا اللہ کا انکار کرنے والے ہیں, اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کا بھی معبود ہے. یہ جو کہتے ہیں نا میرا کوئی معبود نہیں, میں کسی کو فالو نہیں کرتا, یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ حیران ہوں گے بھائی, وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اللہ اگر یہ کہتا کہ یہ غلط کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی واقعی غلط کہہ رہے ہیں, اللہ تو ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ان کا دعویٰ یہ ایسا ہے نہیں, یعنی یہ مانتے ہیں معبود کو. ارے عجیب بات ہے نا, ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا, آپ کہہ رہے ہو نہیں تو مانتا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا, میرے دل کی حالت تو میں ہی جانتا ہوں نا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان کے دل کی حالت تم نہیں جانتے, یہ خود بھی نہیں جانتا, میں جانتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں میں کسی کو معبود نہیں مانتا, غلط کہہ رہے ہیں. یہ اپنی خواہشات کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو معبود اسے کہتے ہیں, آپ جب کسی کے غلام ہو نا, تو جب وہ کسی بات کا آرڈر کرتا ہے تو اس آرڈر کے پہ چلنے کے لیے لاجک نہیں پوچھی جاتی. دیکھو دوست آپ کو آ کے کہے گا کہ یہ کام کرو, آپ کہیں گے کیوں, کیا خیال ہے بھائی کیوں کروں, وہ وجہ بیان کرے گا. لیکن تھانے دار آیا اور کہہ رہا ہے موبائل میں بیٹھو, تو آپ ایک دو دفعہ پوچھ تو لیں گے بھائی احتیاطاً کیوں, لیکن وہ وجہ بتانے کا پر مکلف وہ کہے گا تھانے میں چل کے بتاؤں گا. تو بیٹھنا پڑے گا نا آپ کو. وہ کارڈ دکھائے گا بھائی میں تھانے دار ہوں, میں وردی میں آیا ہوں, مجھے حکومت نے اجازت دی ہے کہ میں آپ کو, میرے پاس عدالت سے نوٹس آیا کہ اس بندے کو اٹھا کے لے آؤ. تو آپ کو مطمئن کرنا ضروری نہیں ہے, عدالت نے نوٹس بھیجا اس کو اٹھا کے لے آؤ. کیا خیال ہے؟ دوبارہ بتا دیتا ہوں, بھی سمجھ میں نہیں آیا. تھانے دار آیا, فرض کرو گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے, بولے باہر آئے. آپ باہر آئے کہ نہیں, موبائل میں بیٹھے, یہ عدالت نے نوٹس دیا ہے کہ اس بندے کو اٹھا کے لے آؤ, اریسٹ کرو. آپ کہیں کیوں, وہ کہیں ایکچولی بات یہ تھی کہ آپ پر چوری ثابت ہوئی ہے. آپ کہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے. وہ کہے, اب تھانے دار کہہ رہے وہ اصل میں عدالت میں گواہوں نے ثابت کیا. آپ کہہ رہے ہیں وہ گواہوں کو میں جانتا ہوں, وہ تو خود چور ہیں. اب ایس ایچ او صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اصل میں نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ چور نہیں ہے, آپ چور ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی شناختی کارڈ پہ جو نام ہے وہی آپ کا نام ہے, عدالت نے جو نوٹس بھیجا, ایڈریس بھیجا وہی ہے. کہہ رہے نہیں وہ اصل میں وہ سیم نام کا ایک اور بندہ دوسرے محلے میں بھی رہتا ہے. تو وہ ایس ایچ او صاحب کے پاگل ہونے کی علامت ہے نا, ہے
کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یار کرسی لے آؤ, ادھر سے چائے لے آؤ, میں اس کو بیٹھ کے سمجھاتا ہوں. جب یہ سمجھ جائے گا تو میں اس کو اریسٹ کروں گا, کیونکہ یہ ایک آدمی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا میں اس بیچارے کو اریسٹ کیوں کروں. ایسی کوئی پولیس دنیا میں دیکھی آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن یہی کام ہوتا ہے, آپ کا کوئی دوست آتا ہے یا ویسے کوئی ان نون پرسن آیا, وہ آ کے کہتا ہے گاڑی میں بیٹھو, آپ پوچھیں گے نا کیوں, وہ کہے گا آپ چور ہو, آپ بولیں گے کس نے کہہ دیا. اب بحث کرنا بنتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جب آپ کسی کو گاڈ مان لیتے ہیں, خدا مان لیتے ہیں, تو جب وہ آرڈر دے گا تو بحث کرنا نہیں بنتا. نہیں آ رہی بات؟ پھر بحث کرنا نہیں بنتا. پھر بھائی وہ پھر گاڈ ہونے کا فائدہ کیا؟ خدا ہونے کا فائدہ کیا اس کا؟ معبود ہونے کا, آپ کے غلام اور اس کے آقا ہونے کا فائدہ کیا رہا ہوا؟ اگر اس کو بھی سمجھانا ہے ہر چیز یہ کرو یہ نہیں کرو, جیسے میں نے بھی بات کی نا, گھر کا سربراہ کون ہے؟ قرآن کے مطابق مرد ہے. اب خواتین بحث کرتی ہیں, تو بھائی اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو اسلام چھوڑ دو. اب بولو میں مسلمان نہیں ہوں, میں اسلام کو نہیں مانتی, میں اللہ کو نہیں مانتی, میں قرآن کو نہیں مانتی, ختم. پھر انگریز بن جاؤ تو پھر آپ کو سمجھایا جائے گا یہ ایکچولی یہ, تو پھر آپ کی بحث, تو وہ پھر بحث کر کے انہوں نے کہا کوئی کسی کا سربراہ نہیں ہے. وہ انگریز نے کہا اتنی گھنٹے لگا کے کون سمجھائے گا یار کون سربراہ ہے, تو انہوں نے کہا کوئی سربراہ نہیں ہے, لائف کو بس کیا کرو, انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ان ٹینشنوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لی. تو ساری ٹینشن اسلامی معاشرے میں اور خاندانی نظام کو بچانے کے لیے. آپ میرے پاس ایسے کیس بھی آتے ہیں, میاں صاحب گھر میں خرچہ ہی نہیں دے رہے, تو ان کو جب کہا جائے بھائی خرچہ تو آدمی کے ذمہ ہے, وہ کہے نہیں بھائی اتنا کماتی ہے, اتنی ماشاءاللہ اللہ نے اس کو نوازا ہے, اتنے ابا سے, تو مجھ سے کیوں مانگتی ہے؟ تو ہم ان سے کہیں گے بھائی جان خدا کا حکم کیا ہے کہ ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ کی بیگم کو 3 کروڑ کے پلاٹ بھی اگر وراثت میں ملے ہو نا, تو پھر بھی, اور آپ رکشا چلاتے ہو, پھر بھی ذمہ داری آپ پر ہے, اس پر نہیں ہے. کہ نہیں کیوں تو کیوں کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو اللہ بولو نا نہیں مانتے. بھائی اللہ کو اللہ ماننے کو, اللہ نے کہہ دیا ایک نظام بنا دیا تو آپ کو فالو, آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ. اللہ نے کہا بہن کو وراثت دو, کہا نا اللہ نے. ابھی دیکھو ایک خاندانی لوگ آئے تھے, ابھی انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ ہمارے والد صاحب, ابھی جمعے کی نماز سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے زندگی میں ہماری بہن کو پورا ایک مکان دے دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اب تمہارا وراثت میں حصہ نہیں ہے کیونکہ میں زندگی میں تمہیں دے رہا ہوں. والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اب وراثت میں ایک مکان ہے, تو بھائی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس بہن کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا بھائی ہوگا. میں نے کیا کہا؟ بھائی ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو ایگریمنٹ ہوا تھا, بہن بھی اس پہ راضی تھی کہ میں یہ مکان لے رہی ہوں اور مرنے کے بعد میں حصہ نہیں لوں گی. میں نے کہا یہ ایگریمنٹ شریعت میں کل عدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ جو حق آپ کا ابھی ہوا ہی نہیں ہے آپ پہلے سے اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. میں آپ سے کہوں کہ فیوچر میں جتنے پیسے آپ کے ذمے میرے ہوں گے وہ ابھی سے میں نے معاف کر دیے, وہ نہیں معاف ہوتے. جب پیسے ہوں گے تو پھر معافی کا اعتبار ہوگا. تو وراثت کا حق آتا ہے باپ کے مرنے کے بعد, بہن کا ابھی حصہ آیا ہی نہیں ہے تو وہ معاف پہلے سے ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا پورا حصہ دینا پڑے گا, اور وہ جو مکان زندگی میں دیا وہ گریبی. اب ایسے موقع پہ عام طور پہ لوگوں کے چہروں پہ آ جاتی ہیں سلوٹیں, سوال کرتے ہیں کیوں ہمارا اتنا نقصان, ہم تو دھوکے میں آ گئے. انہی بڑے خاندانی لوگ تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو حصہ دیں گے, بس ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے اسلام کیا کہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. تو بھائی اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب ایک بات اللہ نے کہہ دی وراثت کی, تو اللہ نے قرآن میں اصول بیان کر دیے نا کہ مرنے کے بعد ہے, وہ زندگی میں نہیں ہے. تو یہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں, کم از کم ایک طرف تو ہوئے ہوئے ہیں نا. ایک ہمارا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کدھر ہیں ہم لوگ, ہیں کیا. ایک بحث لامتناہی شروع ہو جاتی ہے. تو جب اللہ کو اللہ مان لیا تو اللہ کے احکام میں یہ کہنا کہ کیوں انشورنس حرام ہے نا, کیوں اسلام میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں, غرر بھی حرام, قمار جوا بھی حرام, اور سود بھی حرام. اس کی وجہ اللہ نے نہیں بتائی, حکمتیں بتائی ہیں, لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ بس اللہ نے حرام کر دیا. اب انشورنس میں بھائی یہی ہو رہا ہے,
ابا مر گئے تو پیسے ملیں گے, نہیں مرے تو وہ رقم انشورنس کمپنی کا پروفٹ کمانے کا یہ طریقہ شریعت میں حلال بولو بھائی نہیں ہے. کہ ان کی گاڑی کو ٹکر لگ گئی تو انشورنس کمپنی کا نقصان, ٹکر نہیں لگی تو کلائنٹ کا نقصان کہ اس کی ساری قسطیں انشورنس کمپنی کھا جائے گی. یہ کون سا طریقہ ہے پیسے کمانے کا بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا اس بیٹے کی میں نے انشورنس کروائی ہوئی ہے کروڑوں روپے کی, یہ مر گیا کروڑوں روپے ملیں گے. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے, بچہ مر گیا تو کروڑوں روپے مل رہے ہیں اور نہیں مرا تو فائدہ کس کا؟ انشورنس کمپنی کا, جو آپ کی قسطیں ہر مہینے جا رہی ہیں. یہ تو قمار ہے. پیسے گئے تو حادثہ ہو گیا تو پیسے آ گئے, نہیں ہوئے تو پیسے, یہ باہمی تعاون نہیں, بزنس ہے یہ, اور یہ حرام طریقے کا بزنس ہے. تو اب جن کو بتا دو نا بھئی اللہ کا قانون ہے انشورنس حرام ہے, وہ کہتے ہیں بھئی میں جاب چھوڑ دوں گا ختم, یا میں توبہ کروں گا اللہ سے, غلط کر رہا ہوں میں. سود حرام ہے بھائی, سودی بینک میں جاب بھی حرام ہے, یار توبہ کروں گا, دعا کریں مولوی صاحب. یہ تو انسانوں والا طریقہ ہوتا ہے. اور کیوں یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے. اور جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا, پھر قرآن کہتا ہے وہ اپنی خواہشات کو اللہ مانتا ہے. اس کا دل جو چاہے گا پھر وہ اس سے لاجک نہیں پوچھے گا. نہیں یاری بات, یعنی جس کو خدا مان لیا تو اس کا مطلب اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس حکم کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے, جن کا ایک خدا نہیں ہے, ان کی خواہشات ان کے خدا ہیں. اور پھر ان کا ایک نہیں ہے, سینکڑوں, جتنی خواہشات ہیں اتنے سارے ان کے خدا ہیں. شرابی کا خدا کیا ہے؟ اس کی خواہش. جب اس کا دل چاہتا ہے میں شراب پیوں تو وہ اس دل سے پوچھتا ہے کہ کیوں ہے. اگر یہ عقل سے پوچھتا ہے, اگر عقل سے پوچھے گا عقل کہے گی بھائی اس کے یہ نقصان ہے, جگر کو نقصان ہوتا ہے اور لت پڑتی ہے. یہ جو تم سکون کی تلاش میں شراب پی رہے ہو, اس سے تمہیں شراب کی لت پڑے گی, تمہیں ہر تھوڑی دیر بعد دوبارہ سکون چاہیے گا. اچھا چلو تم پی کے بہکتے نہیں ہو ہیں ٹھیک ہے نا, تم اتنی پیتے ہو کہ کنٹرول میں رہتے ہو, تو کنٹرول میں رہنے کا بھی اس کے بھی نقصانات ہیں, کنٹرول میں رہ کے پینے کے بھی نقصانات. پھر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ جن ملکوں میں شراب الاؤ ہے, شراب کی وجہ سے کتنے قتل ہوتے ہیں, کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. میں ایک پی آئی اے کے پائلٹ سے میری دوستی ہو گئی, میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا امریکہ میں تو اتنی شدید سیکیورٹی ہے, وہاں ہوائی جہاز کے حادثے کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ تو اتنے ایکوریسی کا وہاں کا سسٹم ہے. چلو ہمارے یہاں ٹرین ادھر سے ادھر ٹکرا گئی کیونکہ وہ جو کھینچنے والا تھا وہ اتفاق سے زیادہ گٹکا کھا لیا تھا اس نے, یا وہ سو گیا تھا, اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ٹرینوں کو آپس میں ٹکرا دو کیس ویس کچھ بھی نہیں بنے گا. تو بہت کچھ ہو جاتا ہے نا, وہ چیچڑے اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, تو کتا سامنے آ گیا ہے بھائی کیا خیال. تو ہمارے یہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے, ان کے یہاں اتنا ایسی دھاندلی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو وہ جو جہاز گرا تھا نا جس میں جنید جمشید شہید ہو گئے, مجھے ایک پی آئی اے کے عملے کے کسی شخص نے بتایا کہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اس کا انجن صحیح نہیں ہے, یہ گر سکتا ہے, اس کے باوجود وہ جہاز اڑایا گیا ہے. یار دنیا میں کہیں ایسی دھاندلی ہوتی ہے بھائی؟ بتایا اور پھر کیس بھی نہیں بنا کوئی. یعنی یہ اس سے بڑا جرم ہے, یہ اس سے بڑا جرم ہے. وہ اوپن ہی نہیں کیا گیا پبلک کے سامنے کہ یہ جہاز گرا کیوں. وہ بلیک باکس ہوتا ہے نا, اس میں تو ساری ریکارڈنگ ہے, وہ یہاں کھلا ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, یہ کہاں سے بات آ گئی؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, تو میں نے وہ پائلٹ سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ امریکہ میں اتنے جہاز جو وہاں بھی ظاہر گر جاتے ہیں, انہوں نے کہا وہاں زیادہ تر حادثات ہوتے ہیں پینے کی وجہ سے. حالانکہ پینے کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے, زیادہ تو نہیں پی رہی, اس کے باوجود بہت کچھ ہو جاتا ہے. پی کے پتہ ہی نہیں کہ پائلٹ کو وہ ایک چرسی سے کسی نے پوچھا نا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ چرس پی کے تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم چاند پہ ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا تو ابھی کہاں بیٹھا ہوں میں, ہے بھائی ابھی کہاں بیٹھا ہوں, ابھی چاند پہ ہی تو بیٹھا ہوں. کیا ہوا ہے؟ اچھا, یہ پہلے بتاتے نا. لندن میں اجتماع ہو رہا ہے بھائی, تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے,
علماء کرام اور اکابرین کرام پاکستان، انڈیا اور ساؤتھ افریقہ سے شرکت کے لیے آ رہے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب، مولانا عبید اللہ خورشید صاحب، مولانا سلیمان قطانی صاحب، اور پروفیشنل کی جماعت علی گڑھ یونیورسٹی سے بزرگ حضرات مولانا احمد لاٹ صاحب. تو لندن میں اجتماع ہو رہی ہے. لندن والوں کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ تبلیغ والوں نے تو نہیں کہا، تبلیغ والے اعلان نہیں کرواتے، وہ کہتے ہیں بس اخپل طریقے سے تبلیغ کرتے رہو، اسی سے جتنا ہو جائے. تو ایک ہمارے ساتھی اصرار کر رہے تھے کہ اعلان کر دیں لندن میں اجتماع ہو رہا ہے. بھائی لندن والوں سے تمام حضرات سے گزارش ہے، ٹھیک ہے، کہ اجتماع میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو. تو غیر مسلم ممالک میں تو زیادہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایسی کسی گیدرنگ میں شریک ہو. تو بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اب شراب پینے والا شراب پہ 10 قسم کے لیبل لگا لے گا اچھائی کے. وہ اس لیے لگا رہا ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا، اس کی خواہش کہہ رہی ہے پیو، تو بھائی سمجھ میں آئے نہ آئے کرنا کیا ہے؟ بولو نا، پینا ہے. جو زنا کرنے والا ہے اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے اس نے زنا کرنا ہے، کیونکہ خواہش کو خدا بنا لیا اس نے. جس نے چوری کرنی ہے وہ چوری کرتا ہے. آپ اس سے 100 چیزیں پوچھیں. اچھا ان کی جب چوری ہوتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں. یہ ڈاکو سے جب کوئی گن پوائنٹ پہ کچھ چھین کے لے جائے تو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے ملک میں ہیں، یہ ناانصافی ہو رہی ہے. تو یہ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں. لیکن ان کا چھوٹا بھائی بھی ان سے بدتمیزی سے بات کرے تو ان کا میٹر گھوم جاتا ہے. تو جو اللہ کو رب نہیں بناتا وہ کس کو خدا بناتا ہے بھائی؟ وہ خواہشات. تو یہ خواہشات ہیں جن کے پیچھے دنیا چل رہی ہے. تو انہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہیں، کیونکہ خواہشات کو خدا جانور بناتا ہے، انسان نہیں بنا. جانور کا جب جو دل چاہے گا نا اس کی لاجک نہیں دیکھتا. آپ دیکھیں درندے کیسے جانوروں کو بے دردی سے کھاتے ہیں. جنگل میں آپ دیکھیں کہ کسی جانور کا شکار کیا، انسان جب جانور کاٹتا ہے چھری گلے پہ چلائے گا اس کے، تاکہ تکلیف کم سے کم ہو، بلڈ نکلے تو جلدی اس کی روح نکل جائے. لیکن جانور جب کسی کو کاٹتے ہیں تو کچھ تو گردن سے پکڑتے ہیں، کچھ جہاں سے آ جائے بس پکڑ کے چیر پھاڑ شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، تبھی ان کو درندے کہا جاتا ہے. انہیں کسی میں رحم یا کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے ان کے اندر. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر. کیونکہ اس کو تو اللہ نے سمجھ دی ہے، انہیں سمجھ نہیں دی. یہ تو مہذب ہے، وہ مہذب نہیں ہے. تو اللہ کی نظر میں خواہشات کے پیچھے چلنے والا گدھوں اور کتوں سے بدتر، چاہے وہ 3 پیس اور سوٹ اور ٹائی میں کیوں نہ گھومے. ہمارے ہاں انسان کی عزت کا معیار اس کا لباس اور دولت بن چکی ہے. اچھا سوٹ ہوگا، لباس اچھا ہوگا، گاڑی اچھی ہوگی، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا انسان ہے بھائی. اس کے ساتھ رشتے بھی کریں گے، اس کے ساتھ دوستی بھی کریں گے. رکشے اور ٹماٹر بیچنے والوں کو لوگ اچھا انسان نہیں سمجھتے. اور جو سچ بول رہا ہوگا، اپنی خواہشات کو خدا نہیں بنایا، ایک نظریاتی انسان ہے، ایک ویژن ہے اس کا، اس ویژن کو سامنے رکھ کر زندگی، اور ویژن اچھا صحیح ویژن ہے، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے، تو میرے بھائی اس کو لوگ اچھا انسان نہیں سمجھتے. وہ اس کی غربت کو دیکھتے ہیں، اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کی جو ہے نا جہالت کو دیکھتے ہیں. جہالت سے مراد جس کو عرف میں جہالت، حالانکہ وہ شریعت کی نظر میں وہ پڑھا لکھا ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر وہ شریعت کی نظر میں پڑھا لکھا نہیں ہے اگر وہ چور ہے تو. اور ایک جاہل آدمی وہ شریعت کی نظر میں پڑھا لکھا ہے اگر وہ چور نہیں ہے. تو یہ آخرت کا جو معاملہ ہے میرے بھائی، جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے، اس کا معیار بالکل ہی الگ ہے. یہ بالکل ہی ایک الگ کیٹیگری میں لوگ جو ہے نا ڈیوائڈ ہو جائیں گے قیامت کے دن. تبھی قرآن کہتا ہے بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے مگر سفید ہو جائیں گے، بہت سے سفید چہرے سیاہ ہو جائیں گے. بہت سے لوگ جو دنیا میں ذلیل تھے وہ آخرت میں عزت دار بن جائیں گے، بہت سے جو دنیا میں عزت دار تھے وہ آخرت میں ذلیل ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اللہ کو صحیح طرح سے ماننے اور اللہ کی صحیح طرح سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے.